جب بھی عید الاضحیٰ کا وقت قریب آتا ہے، حج کے مہینوں کے اندر ایک مسئلہ ملک پاکستان کے اندر بڑا عروج پکڑ جاتا ہے۔ کیا کٹے کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ تو اس پر دونوں طرفوں سے دلائل دیے جاتے ہیں، منع کرنے والے بھی اور اس کو جائز سمجھنے والے بھی۔ آج ہم اس پر انشاءاللہ کسی اختلاف کے بنا اس مسئلے کو حل کریں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اگر آپ اٹھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام۔ اللہ رب العالمین نے یہ 8 جانوروں کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، نر اور مادے کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن مجید کو اگر آپ مکمل پڑھیں گے تو اس میں جو بھی حکم آتا ہے تو وہ اختصار کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، باقی اس کی جو تفسیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کرتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان 8 جانوروں کا ذکر کر کے الگ الگ سے نر اور مادے کا بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے جو ہیں وہ اختلاف کے اندر نہ پڑیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور اس کا مادہ، ان کا ذکر کیا ہے۔ اونٹ نر اور مادہ، ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ گائے نر اور مادہ، ان دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے لفظوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ 8 جانور نر اور مادہ الگ الگ دونوں کے ساتھ الفاظ لگائے ہیں، نر اور مادہ۔ تو اگر آپ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان جانوروں کی قربانی کی ہے اور حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی ان جانوروں کو ہی ذبح کیا ہے، ان کی قربانی کی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر کٹے کی قربانی کا ذکر نہیں آتا۔ اب جو لوگ کٹے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ استدلال لیتے ہیں، استدلال لینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی جائز ہے۔ وہ استدلال لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا حکومت ہم سے زکوٰۃ لیتی ہے تو پھر ہم ان کو ایک جیسا سمجھتے ہوئے گائیں اور کٹے کو تو اس سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عرب کے اندر کٹا، بھینس یہ جانور موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی بھی نہیں کی۔ اور کیونکہ اونٹ، بکری، دمبا اور جو گائے ہے یہ عام تھی اس علاقے کے اندر عرب کی سرزمین پر، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو ہی ذبح کیا ہے قربانی کے حوالے سے۔ تو آئیے ان 2 باتوں کو دیکھتے ہیں ایک نظر سے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح نہیں کیا، نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، استدلال نکالا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ ہی عرصے کے اندر اس دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے۔ مثلا کوئی کوفہ سے تھا، کوئی شام سے تھا، کوئی مدینے سے تھا، کوئی مکے سے تھا، کوئی حضرت موت سے تھا، مختلف ممالک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور کے اندر مختلف ممالک کے اندر تو یہ جانور پائے جاتے تھے، لیکن کسی صحابی سے ایسا مسئلہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ صحابی نے بھینس کی قربانی کی ہو۔ مثال کی بات ہے، جو لوگ بھینس کی قربانی کو صحیح سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ قربانی ہے کیا۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس لفظ پر غور کر لیں
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قربانی، کسی کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا دینا، اپنی قیمتی چیز کسی کے لیے کھو دینا، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ سے قربانی کا سوال کر رہے ہیں، آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وہی جانور ذبح کرے، نہ کہ اپنا فلسفہ چھوڑے، نہ کہ اپنے من پسند کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے قربانی کا سوال کیا ہے نا، تو اللہ رب العالمین کی مان کر آپ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کریں، اس کا ذبیحہ دیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 8 جانوروں کا نر اور مادہ کے ساتھ نام لے کر ذکر کر دی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز افضل ہے اور ایک چیز کے اندر اختلاف ہے، شبہ ہے، شک ہے، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے جو شک والی چیز ہے اس کے متبادل آپ کو چیز بھی مل رہی ہے، آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، اور شاید کہ اس سے کم قیمت میں یا اسی قیمت میں مل رہی ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک افضل چیز ہے جس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ آپ ذبح کر دیں، قربانی اس کی دے دیں۔ کل کو قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کا حکم ہی نہیں دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی وہ قربانی رد کر دی، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ تو لہذا جو چیز آپ کو آسانی کے ساتھ مل بھی رہی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اس کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی اور اپنے معاملات کیوں چلا رہے ہیں؟ لہذا کسی کو منع نہیں کر رہے، لیکن آپ صرف اس بات پر غور کریں، کوئی سخت فتویٰ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے اور وہ فلاں ہے اور یہ اس کا ضائع ہو جائے گا، نہیں۔ ہم صرف آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا اختلاف، امت کا جو اختلاف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس افضل چیز موجود ہے جس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، اور ایک چیز ہے جس کے اندر شبہ ہے، شک والی چیز ہے، تو ہمیشہ شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو لہذا قربانی کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اپنی پسند قربانی کے اندر نہ داخل کریں،